قرآن مجید کی الف و بے کا مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے متاثر کن تبلیغ قرآن مجید کے حوالے سے ہم کر سکیں. ہمارا نوجوان اس چیز کے ساتھ جڑتا ہے جس کے ساتھ اس کو انسٹنٹ فائدہ ملتا ہے. جیسے فوری اس کو کسی چیز کا فائدہ ملے گا اس کے ساتھ جڑے گا. تو قرآن مجید کے ساتھ نہ جڑ پانا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہ جڑ پانا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا فوری فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا 10,000 روپے 10 لاکھ روپے 10 روپے کیے تو فوری طور پہ تو آپ کی جیب سے چلے گئے, لیکن اس کا انسٹنٹ ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ تو آپ کو فوری تو نہیں ملا نا, وہ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کا فلسفہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اس کا ریٹرن کیسے آتا ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں کیا آپ اللہ کی دوستی کے قابل ہیں بھی یا نہیں, کیا آپ اس لائق ہے بھی یا نہیں. کہ اللہ کی دوستی حرام کو تھوڑی مل جاتی ہے. آپ نے پرائم منسٹر کے قریب جانا تو ہر بندہ تو پرائم منسٹر کے قریب تو نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے آپ کے سرٹن پیرامیٹر پہ اترنا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی وہ انبیاء ہیں. تو انبیاء سب سے برگزیدہ اور اس کائنات میں اللہ کا سب سے محبوب, اللہ کی سب سے محبوب شخصیت رسول اللہ, اور سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ نے صحیح. تو اللہ کے رستے کا فلسفہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا, اور آزما کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا کہ تو سب لوگوں کو گمراہ کر لے گا سوائے میرے بندوں کے, کون, المخلصین, جو میرے خالص بندے ہوں گے. تو جو خالص بندے ہیں نا, خالص بندے کب ہیں کہ آپ کو اللہ کی آزمائش میں پورا اترنا ہے, آپ کو ایک بھٹی میں سے گزرنا ہے, اور اس بھٹی میں سے گزر کے آپ کو اپنے آپ کو جلانا ہے جس میں سے آپ سے ساری میل کچل ختم ہو کے آپ ایک خالص سونا بن جائے گا. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو وہ بھٹی کے اندر سے گزرنا نہیں چاہتے. کچھ لوگ ابتدا میں بھاگ جاتے ہیں, کچھ لوگ درمیان میں سے بھاگ جاتے ہیں, وہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرنا چاہتے, وہ اس پروسیس میں سے گزر جاتے ہیں, پھر آپ امر ہو جاتے ہیں, پھر آپ اللہ کی محبت کو پہنچ جاتے ہیں. پھر جب آپ اللہ کی محبت کو پہنچ جاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے نوافل پہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں. تو وہ پروسیس ہے, آپ کو کرتے رہنا ہے. تلاوت ایک دن تلاوت کرنے سے اللہ نہیں مل جائے گا, ایک دن نماز پڑھنے سے اللہ نہیں مل جائے گا, ایک دفعہ صدقہ کرنے سے اللہ نہیں مل جائے گا. ما یزال عبدی یتقرب, وہ آپ کو کرتے رہنا ہے. وہ آپ کو ہو سکتا ہے 1 سال کرنا ہے, وہ 2 سال کرنا ہے, وہ 3 سال کرنا ہے, وہ ساری زندگی کرنا ہے. وہ آپ کو کرتے رہنا ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے.